کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو شخص کل تک سب کچھ تھا آج اجنبی لگتا ہے، جن کے ہونے سے دنیا روشن تھی آج ان کی خاموشی آپ کی روح تک سن کر دیتی ہے۔ کیا یہ بھی آزمائش ہے؟ کیا دین اس بدلاؤ پر کچھ کہتا ہے؟ آئیے دل کے ان ٹوٹے ہوئے حصوں کو قرآن اور سنت کی روشنی میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محبت کرنے والی فطرت پر پیدا کیا، لیکن یہی محبت اگر کسی کے بدل جانے سے ٹوٹ جائے تو انسان بکھر جاتا ہے۔ سورۃ العصر کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً انسان نقصان میں ہے اگر وہ صبر اور حق پر نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم دیکھو کس سے دوستی کرتے ہو۔ جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو رشتے اور تعلقات بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ دل کا بدل جانا، تعلق کا کھنچ جانا، یہ سب روحانی کمزوری کی علامات ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، یعنی ترجمہ، اللہ دلوں کو پلٹ دیتا ہے۔ یہ حقیقت سمجھ لینا ضروری ہے کہ کوئی شخص اپنے ارادے سے نہیں بدلتا، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، جان و مال کے نقصان سے۔ جب ایک اپنا بدلتا ہے تو وہ جان کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ دل کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، چچا ابو طالب رضی اللہ عنہ اور دیگر قریبی لوگوں کو کھویا۔ لوگ بدلتے رہے، ساتھ چھوڑتے رہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقین کبھی نہیں بدلا۔ ہمیں بھی اسی سنت پر چلنا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب ہم کسی انسان کو اللہ سے زیادہ چاہنے لگتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل محبت صرف اسی کی ہے۔ جب دل ٹوٹے تو شکوہ نہ کرو، یہی موقع ہے کہ دل کو اللہ کی طرف موڑ دو۔ قرآن کہتا ہے کہ دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ وہ چلا گیا، اب زندگی ختم، مگر نہیں، زندگی ان تعلقات سے نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے سے مکمل ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، وہ دن جب مال و اولاد کچھ فائدہ نہ دیں گے سوائے اس کے جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا۔ یہ رشتے بھی وہاں کامیاب ہوں گے جہاں اللہ کا خوف موجود ہوگا۔ کیا آپ نے اس رشتے کو دین کی بنیاد پر بنایا تھا؟ اگر نہیں تو وہ رشتہ اللہ کے لیے نہیں تھا، اور جو اللہ کے لیے نہ ہو وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اللہ دلوں کو پلٹ سکتا ہے، آپ دعا کریں، لیکن دل کو اس بات پر باندھیں کہ اگر وہ واپس نہ آیا تو بھی میرا رب کافی ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے تو یہ ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اصلاح کا ذریعہ ہو۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کوئی مصیبت زمین پر یا تمہاری جانوں میں نہیں آتی مگر وہ پہلے سے لکھی جا چکی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں تنہائی میں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ نے نجات دی۔ آپ بھی تنہائی کو عبادت کا ذریعہ بنا لیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سالوں بیماری اور تنہائی جھیلی مگر زبان پر شکایت نہ آئی۔ آخرکار اللہ نے شفا دی اور کھویا ہوا سب واپس ملا۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کسی انسان کے بدلنے پر دل توڑنے کے بجائے اللہ سے جڑ جاؤ۔ کبھی کبھی وہ شخص واپس نہیں آتا
مگر آپ کی دعا آپ کو کسی اور خیر کی طرف لے جاتی ہے۔ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ بہتر جانتا ہے آپ کے دل کی مرمت کیسے کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اگر وہ بدل گیا تو رب نہیں بدلا، اور وہی اصل سہارا ہے۔ یاد رکھو، آپ کا رونا، آپ کا تڑپنا، یہ سب ضائع نہیں جائے گا۔ یہ آپ کو رب کے قریب لا رہا ہے۔ رشتوں کی خوشبو کے پیچھے نہیں، اللہ کی رضا کے پیچھے دوڑو۔ اگر آپ کی دنیا خاموش ہو گئی ہے تو قرآن کی آواز سنو۔ اگر لوگ بدل گئے تو اپنے رب سے نیا تعلق جوڑ دو۔ اللہ آپ کے آنسو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ویڈیو ان سب کے لیے ہے جو کسی کے بدلنے کے بعد بھی خود کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کے دل کو سکون دے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند تو ہمارے چینل وائس آف دین 80 کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔